ابو جہل نے دوسری پابندی مکہ میں اپنے ہم زیروں کے ساتھ مل کر یہ لگائی کہ لوگ قرآن سن نہیں سکتے. مسلمانوں کے قرآن پڑھنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی اور مکہ والوں کے قرآن سننے پر پابندی لگا دی. اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس پروپیگنڈے کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا تو ایک تو پڑھنے نہیں دینا اور دوسرا اپنے لوگ وہاں اس مجلس میں شامل ہو کر شور کرنا شروع کر دیں گے، شور کرنا، تاکہ لوگ قرآن سنیں گے نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں لائیں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے اس پروپیگنڈے کو ذکر فرمایا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو. وَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور و غل کرتے رہو تاکہ تم ہر جدا زدہ رہے. تو یہ بھی بہت بڑی سازش تھی، یہ بھی ایک ظلم تھا کہ فحاشی اور ریانی پر مبنی اشعار سننے کی اجازت، بت پرستی پر مبنی اشعار سننے کی اجازت اور باپ دادوں کے غلط کارناموں کو سننے کی اجازت، لیکن قرآن سننے پر پابندی لگا دی گئی. اللہ پاک نے اس کتاب کا نام جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس وحی کا نام جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا، اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا. اور القرآن کا معنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، یعنی یہ نام رکھنا مشرکین کو پیغام تھا کہ تم لوگ اس کے پڑھنے اور سننے پر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ یہ کتاب اور کلام اور وحی ایسی ہے جو اب بھی پڑھی جاتی ہے، مستقبل میں پڑھی جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی. اسی وجہ سے اس کے کثرت سے پڑھے جانے کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ ہر دور میں اس کے ہزاروں لاکھوں حافظ رہے ہیں. حافظ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ اس سال وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام جو بچے قرآن کریم کا حفظ کا امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 تقریباً 15,000 ہے. تو 1,15,000 ایک سال میں تیار ہو گئے. قرآن سب پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن سننے والے ہیں. تو ان لوگوں نے پابندی لگائی تھی کہ کتاب قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں. کہ الحمدللہ پوری دنیا میں آئے سب سے زیادہ پڑھ جانے والی کتاب قرآن ہے.